اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندھے تو کس سے بندھے، اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندھے تو کس سے بندھے، دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے، آج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، گیتی اونچی ہوتی ہے، گرنے نہ دے گی گھوڑے سے، گیتی اونچی ہوتی ہے، گرنے نہ دے گی گھوڑے سے، اپنی گود میں لے لے گی، کس کی گود کا پالا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، حلق پہ تیرے قاتل ہے، جان پیمبر سجدے میں، حلق پہ تیرے قاتل ہے، جان پیمبر سجدے میں، دونوں عالم صدقے ہوں، کیسا پیارا سجدہ ہے، راز دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، خون کی ندی ایسی چڑھی، صبح سے لے کر شام تلک، خون کی ندی ایسی چڑھی، صبح سے لے کر شام تلک، چاند نبی کے ڈوب گئے، سورج ڈوبنے والا ہے، راز دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، کل جو نبی کے دوش پہ تھا، آج وہ سر ہے نیزے پر، کل جو نبی کے دوش پہ تھا، آج وہ سر ہے
نیزے پر ایک زمانہ ایسا تھا ایک زمانہ ایسا ہے راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے بوند نہیں ہے پانی کی خون کا دریا بہتا ہے محمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ منعته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون وما خلقك بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور جو سن رہے ہیں مجھے قرآن مجید کی آیت اجر رسالت مانگ رہی ہے عاشورہ اجر رسالت ہے ماتم گریہ مجالس یہ سب اجر رسالت ہے اور آج 10 محرم کا دن ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے شہداء کربلا کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور ہر مسلمان رسول کے نواسے کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس ظلم پر آواز بلند کرتا ہے اور میں فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہر مسلمان ظلم کے خلاف ہے کوئی بھی مسلمان اس دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ظلم کے خلاف نہ ہو اور جو ظلم کو برا نہ کہتا ہو ہر انسان ظلم کو برا کہتا ہے اب وہ چاہے 1400 سال پہلے کسی نے رسول کے نواسے پر ظلم کیا ہو وہ بھی برا ہے اور جو آج اسی ظلم کو دوبارہ دہرا رہا ہے اس کو ظلم کو بھی برا کہا جاتا ہے عزیزوں مجھے کہنے دیجیے مصائب سے پہلے کہ کربلا کہ اس ظلم کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور دوبارہ وہی ظلم جو کربلا میں 1400 سال پہلے کیے گئے ان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے مسلمانوں اس بات کی طرف توجہ فرماؤ کہ کل سیریا میں
ایک علی کے چاہنے والے کو جو بالکل نوجوان اور ینگ، اسے پکڑ کر اس جوان کا سر ذبح کیا گیا اور اس پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ یہ وہی ظلم ہے جو 1400 سال پہلے اس جوان کے مولا حسین پر کیا گیا۔ وہ ظالم جو کل تھا آج بھی اس ظالم کی نسل موجود ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے۔ ہم اس ظالم کی بھی مذمت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آج کے ظالم جو اس طرح ظلم کر رہے ہیں، جس کو ہر مسلمان اچھا نہیں سمجھتا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس نوجوان کا کیا قصور ہے جس کو ذبح کیا گیا؟ اس جوان کا قصور کیا ہے؟ قصور فقط یہ ہے کہ وہ اجر رسالت ادا کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کی اولاد کا اجر ادا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، گریہ کرتا ہے اور ان ظالموں کے نقاب کو اٹھاتا ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے ظلم کیا تھا۔ اگر یہ قصور ہے تو یہ قصور ہم روزانہ کریں گے۔ کتنوں کو قتل کیا جائے گا، کتنوں کو مارا جائے گا، کتنوں پر ظلم کیا جائے گا۔ ایک دن وہ امام ضرور آئے گا جو پردہ غیب میں ہے، وہ ایک ایک کا بدلہ لے گا، اور اس دن دین اسلام سب ادیان پر انشاءاللہ کمپلیٹ طریقے سے حاوی ہوگا، اور دین ہوگا تو دین اسلام ہوگا انشاءاللہ العزیز الحکیم۔ صلوات پڑھیں محمد کربلا اتحاد کا میسج دیتا ہے، کربلا یونٹی کا مذہب دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ آل مسلم اخوان بھائی ہیں، اور آل مسلم کو اسلام کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کربلا کا سب سے پہلا میسج ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مصطفیٰ اور علی کی سیرت کو زندہ کرنا، یعنی یونٹی، اتحاد، محبت، پیار، آپس میں مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، یہی کربلا کا میسج ہے جس کو میں آج عالم اسلام تک پہنچا رہا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ عالم اسلام اور جو میری آواز سن رہا ہے یقیناً اس پر غور فرمائے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شیعہ 10 محرم ہے، صبح کی اذان علی اکبر نے دی، اذان علی اکبر کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عباس گئے، قاسم گئے، اور محمد گئے، علی اکبر گئے، سب اپنی قربانیاں دیتے رہے۔ آخری قربانی علی اصغر کی تھی، حسین نے وہ بھی دے دی۔ اللہ اکبر، خیمے میں آئے، امام سجاد کی خدمت میں آئے، 10 محرم کے مصائب سن رہے ہیں۔ کہا بیٹا سجاد، میں آپ کو وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں، تم میرے بعد امام ہو، یہ امامت کا تاج آپ کو پہناتا ہوں۔ امام سجاد نے نظراً یمیناً و نظراً شمالاً، رائٹ دیکھا، لیفٹ دیکھا، فرمایا رو کر، بابا این علی الاکبر، این ابی العباس، اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے؟ فرمایا سجاد بیٹا، خیموں میں مردوں میں یا تو ہے یا میں، باقی سب شہید ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جملے سنے، حسین کا ماتم کرنے آئے ہیں، حسین کی غربت کے لیے مجھے زیادہ نہیں پڑھنا، 2 جملے پڑھوں گا اور آپ کیا انشاءاللہ بارش کی طرح برس پڑے گی، چونکہ حسین کی مصیبت سننے آئے ہیں۔ حضراتو، امام سجاد نے جب یہ سنا تو امام سجاد اٹھے، تلوار کو ہاتھ میں لیا، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جناب حسین نے سجاد کو پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا آپ جو غریب ہو گئے ہیں، آپ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین نے فرمایا
سجاد میں نے جہاد اصغر کیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ بابا یہ جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا عباس کے بازو اٹھا لینا، اکبر کے سینے سے برچھی نکال لینا، اصغر کے گلے میں چھیدا ہوا گلا تیر دیکھ لینا، یہ سب جہاد اصغر ہے۔ عزاداروں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، یہی عبادت ہے۔ جب کہا یہ جہاد اصغر ہے تو امام سجاد نے پوچھا بابا اتنا بتائیے پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا زینب ذرا سجاد کے ہاتھوں کو پکڑنا کہ سجاد یہ میری بات نہیں برداشت کر سکے گا۔ بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ بابا جہاد اکبر یہ ہے کہ زینب ننگے سر ہوگی، شام کا دربار ہوگا، ہاتھ میں رسی ہوگی۔ جناب سجاد نے فرمایا اچھا بابا اگر میری قسمت میں یہی ہے تو میں جہاد اکبر کروں گا۔ نصیحت ہوئی، حسین خیمے میں آئے، زینب میری بہن جو میری ماں نے کرتا سیا تھا وہ لے کر آؤ۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ کرتا دیا، امام حسین نے وہ کرتا پہنا۔ عزاداروں سب بیویوں کو جمع کیا، فرمایا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم، سب بیویوں کو خدا حافظ کیا۔ حسین خیمے سے باہر چلے، ذوالجناح پہ بیٹھے، جیسے ہی ذوالجناح پہ بیٹھے اب یہ ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا، یہ ذوالجناح جا نہیں رہا، مجھے سنیے گا، ذوالجناح چل نہیں رہا، حسین کی مصیبت سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حسین حسین غریب ہے، حسین مظلوم ہے، حسین شہید ہے، ذوالجناح نہیں چل رہا۔ امام حسین نے کہا ذوالجناح مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہے، مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہے، میں آخری سواری ہوں، مجھے میدان میں پہنچا دے، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ خدا کا واسطہ سنو، اللہ اکبر۔ ذوالجناح نے جب یہ جملے امام حسین نے کہے نا تو ذوالجناح نے اپنی گردن کو نیچے کر دیا۔ اب جو نیچے گردن کی حسین نے اب جو دیکھا، سن سکو گے؟ مجھے مت دیکھو، حسین کی ماں کو دیکھو جو رومال لے کر آئی ہے آپ سب کے آنسو جمع کرنے کے لیے، خدا کی واسطہ وہ رومال خالی نہ جائے، وہ رومال خشک نہ جائے، حسین پہ رو لو۔ عزاداروں ختم ہو گیا محرم، ایک مرتبہ حسین نے اب جو جھک کر دیکھا تو 4 سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجناح میرا بابا گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین نے سکینہ کو گود میں بٹھایا اور ایک مرتبہ فرمایا سکینہ میں نے تمہیں پھوپھی کے حوالے کیا تھا، کہا بابا آپ کو پتا ہے نا آپ نے چچا مسلم کی بچی کو اپنی گود میں بٹھا کر یتیموں والا پیار کیا تھا۔ ہاں سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا مجھے یتیم بناؤ، یتیموں والا پیار کرو، مجھے آپ کے بعد مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا۔ عزاداروں سکینہ کو گود میں پیار کیا اور دوسرا جملہ سکینہ نے کہا جو حسین کو چلا کے رونا پڑا، بابا آپ کو پتا ہے نا میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوتی، بابا مجھے سینہ دو۔ حسین نے سینے پہ لٹایا، سکینہ سینے پہ سو گئی۔ حسین نے سکینہ کو جناب زینب کو دیا۔ اب حسین مقتل میں آئے، عزاداروں آنکھ خشک نہ رہے، میں دعوت دے رہا ہوں بار بار، میری ماں و بہنوں مقتل میں تو آپ کا مولا پہنچا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، 71 جنازے اٹھانے والا حسین مقتل میں آیا، مقابلہ کیا، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ استاد پڑھ رہے تھے
حسین نے چاہا 1 منٹ آرام کرو، اس کے بعد ان دشمنوں کا مقابلہ کرو. کہتے ہیں تلوار کے نیام پر سر رکھا تاکہ تھوڑا 1 منٹ آرام کرو، وقفہ مل جائے پھر مقابلہ کرو. بس عزیزو یہی 1 منٹ تھا حسین کی غربت کا. پر جیسے حسین نے اپنا سر تلوار کی نیام پہ رکھا، اتنے میں چاروں طرف سے تیر آئے، تلوار آئی، پتھر مارے گئے، زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. مجھے نہیں پتا کیسے سننا ہے. عصر عاشور ہے، عصر عاشور ہے، زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، بس گھوڑے سے زمین پر آیا. جو مجھے سمجھ رہے ہیں بحران کرو حسین کے ماتم پہ، چیخیں مار کے گریا کرو، اس لیے کہ فاطمہ مقتل میں چیخیں مار کے رو رہی ہے. جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو امام زمانہ نے سلام کیا، سلام الشہید پر. جب گھوڑے سے زمین پر آیا، نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ کربلا کی زمین پہ تھا، بلکہ اتنے تیر مارے گئے کہ حسین کا بدن تیروں پہ آ گیا. اجر و کمال اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اب حسین وہاں پر ہے، عزادار گھوڑے نے طواف کیا. 2 جملوں کی زحمتیں ختم کر رہا ہوں میں. عزیزو محرم ختم ہو گیا، اب رات کو شام غریبہ سننا. عزادارو گھوڑے نے حسین کا طواف کیا. جب طواف کیا اس نے یہی سوچا کہ میں خیمے تک آواز تو پہنچا دوں کہ اے خیمے والو حسین زندہ نہیں رہے. گھوڑا چلا، خدا کا واسطہ سنو، گھوڑا چلا. سکینہ بیٹی ہے، باپ کا انتظار کر رہی تھی. جب گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز سنی آنے کی تو سمجھی میرا بابا آ گیا. جلدی سے خیمے سے باہر آئی. کیا منظر دیکھا کہ کربلا میں جو گھوڑا آیا ہے یہ خالی ہے، زین ٹوٹی ہوئی ہے. سکینہ جلدی سے خیمے میں آئی. پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، پھوپھی اماں سکینہ یتیم ہو گئی، ذرا جلدی آ. ساری بیویاں خیمے سے باہر آئی. زلجنا کو دیکھا، خون سے بھرا ہوا زلجنا. ہر ایک نے پوچھا، بس آخری جملے ہر ایک نے پوچھا بتاؤ ہمارا مولا کہاں. کسی نے پوچھا میرا بھائی کہاں، کسی نے پوچھا میرا مولا کہاں. سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگوں کا گردن میں ہاتھ ڈال کے پوچھا اے سلجنا میرا بابا پیاسا گیا تھا، بتا پانی ملا یا نہیں ملا. بس یہ سننا تھا. زلجنا چل پڑا. بس یہ سننا، ابھی قرآن کا جملہ پڑھا. زلجنا چل پڑا. زلجنا آگے آگے، بیویاں پیچھے پیچھے. عزیزو سنو گے، خدا کی قسم آج کربلا میں سب وہاں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں. آپ تصور وہاں لے جائیے، آج سارے کربلا والے وہاں کھڑے ہیں اس وقت. جہاں زینب نے منظر دیکھا، 70 قدم کے فاصلے پر ایک تلہ زینبیہ ہے. زینب جب وہاں پہنچی، بیوی نے دیکھا شمر ملعون حسین کے سینے پہ ہے، ایک ہاتھ حسین کے بالوں میں رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خنجر جلا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، خنجر جلا رہا ہے. میری ماں بہنوں، زینب رو پڑی. شہزادی نے کہا اے قوم اشقیاء، تمہیں رحم نہیں آتا، زہرا کے بیٹے کو کیسے مار رہے ہو. سکینہ نے پوچھ لیا بھی اماں یہ کون ہے، کس کے بدن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. فرمایا سکینہ یہ تیرے بابا کا بدن ہے. عزادارو جب جناب زینب کی آواز سنی، حسین نے آنکھ کے اشارے سے فرمایا اے زینب میں ابھی زندہ ہوں، خیمے میں چلی جا. ہے دل میرا آخری جملہ سنو، میں منبر چھوڑ رہا ہوں، پھر اگلے سال زندہ رہے تو حسین کا عاشورہ کر لینا، اور اگر زندہ نہ رہے تو مولا خدا حافظ. عزادارو حسین کے اشارہ ملا. میری بیویاں وہاں سے چلی خیمے کی طرف. ابھی خیمے میں پیر رکھا تھا، خیمے میں قدم رکھا تھا کہ کربلا کی زمین ہل
پاس آئی، سجاد بیٹا ذرا دیکھو تو صحیح کربلا کی زمین میں یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، بیمار اٹھا، امام زمانہ مجھے معاف کرنا، بیمار اٹھا، خیمے کا پردہ ہٹایا، چیخ مار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، معظم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین